مائرہ آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ مردوں کو سمجھتی ہے، ان کی کمزوریاں، ان کی خواہشیں، ان کے دل کے خالی کونے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کسی خوش و خرم گھر کو نشانہ نہیں بناتی، بلکہ وہاں جاتی ہے جہاں پہلے ہی دراڑ موجود ہو، مگر وہ دراڑ کو شگاف میں بدل دیتی ہے۔ اسی دوران منظر بدلتا ہے اور ہمیں جانیت دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے مگر اس کا ذہن منتشر ہے، اس کی آنکھوں میں الجھن ہے۔ مائرہ کی آواز بیک گراؤنڈ میں جاری رہتی ہے۔ میں شادی شدہ جوڑوں میں سے شوہر کے ساتھ محبت کا کھیل رچاتی ہوں۔ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح مائرہ پہلی بار جانیت سے ملی تھی۔ وہ ایک سادہ باوقار انداز میں اس کے قریب آئی، اس کی باتوں کو توجہ سے سنا، اس کی تعریف کی، اس کے دکھ کو سمجھنے کا دعویٰ کیا۔ جانیت جو پہلے ہی اپنی ازدواجی زندگی میں بے سکونی محسوس کر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ جانیت کی بیوی سارا گھر میں اس کی بدلتی ہوئی طبیعت محسوس کر رہی ہے۔ وہ بار بار پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، مگر جانیت ٹال دیتا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں خوف ہے کہ شاید کوئی تیسرا ان کے درمیان آ چکا ہے۔ مائرہ کی آواز پھر گونجتی ہے، اور جب وہ پوری طرح میرے شکنجے میں جکڑ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانیت مائرہ کو مسلسل میسیجز بھیج رہا ہے، اسے مشورے لے رہا ہے، اس کے ساتھ اپنی ذاتی باتیں شیئر کر رہا ہے۔ مائرہ ہر بار خود کو مظلوم، تنہا اور بے سہارا ظاہر کرتی ہے تاکہ جانیت کے دل میں ہمدردی پیدا ہو۔ ایک منظر میں مائرہ جانیت سے کہتی ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس تمہاری توجہ کافی ہے۔ یہی جملہ جانیت کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اسے سمجھتا ہے۔ دوسری طرف سارا کو ایک نامعلوم نمبر سے کچھ اسکرین شاٹس موصول ہوتے ہیں۔ وہ تصاویر جانیت اور مائرہ کی گفتگو کی ہے۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ جانیت کا سامنا کرتی ہے مگر جانیت اسے غلط فہمی قرار دے دیتا ہے۔ مائرہ کہتی ہے، تو میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کی طلاق کروا لیتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کر رہی ہے۔ وہ سارا کو گمنام پیغامات بھیجتی ہے، جانیت کے سامنے سارا کے بارے میں شکوک پیدا کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں۔ ایک سین میں جانیت غصے میں سارا سے کہتا ہے، تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ سارا جواب دیتی ہے، کیونکہ تم بدل چکے ہو اور میں وجہ جانتی ہوں۔ گھر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ سارا اپنی ماں کو فون کر کے روتی ہے جبکہ جانیت گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ سیدھا مائرہ کے پاس پہنچتا ہے۔ مائرہ اسے تسلی دیتی ہے، اس کے آنسو پونچھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر کیمرہ جب مائرہ کے چہرے پر زوم کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک پراسرار اطمینان دکھائی دیتا ہے، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور کردار زویا، جو مائرہ کی پرانی دوست ہے، اسے خبردار کرتی ہے۔ زویا کہتی ہے، تم جو کر رہی ہو وہ کھیل نہیں ہے، تم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہو۔ مائرہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، میں صرف وہ سچ سامنے لاتی ہوں جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اگر رشتہ مضبوط ہو تو کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ ٹیزر کے آخری حصے میں سارا عدالت کے باہر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات ہیں۔ جانیت پریشان کھڑا ہے جبکہ مائرہ فاصلے سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ مائرہ کی آواز آخری بار سنائی دیتی ہے، تنہا اکیلی ہوں، میں ایک پہلی ہوں۔ مگر اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی تھکن بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ خود بھی اس کھیل کی قیدی ہو۔ کیا مائرہ واقعی صرف ایک سازشی عورت ہے؟ اس کے اپنے ماضی میں کوئی ایسا زخم ہے جس نے اسے یہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا؟ کیا جانیت سچائی جان پائے گا؟ کیا سارا اپنے گھر کو بچا سکے گی؟ قسط 19 کا ٹیزر واضح اشارہ دیتا ہے کہ کہانی اب ایک نفسیاتی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں محبت، انتقام، کمزوری اور عناصب ایک دوسرے میں گدمد ہو جائیں گے، اور اس مہمہ کو حل کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔